السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم پروگرامنگ ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے جنہیں یوز کرتے ہوئے ہمارا پروگرام بہت جلدی سے ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کی کوڈنگ بھی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ پروگرامنگ ٹیکنیکس یہ ہیں: اسٹرکچرڈ پروگرامنگ، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، ایونٹ ڈریون پروگرامنگ۔ ان تینوں پروگرامنگ ٹیکنیکس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹرکچرڈ پروگرامنگ۔ جب بھی ہم کوئی پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے کوڈ کا سائز بہت ہیوج ہو جاتا ہے، اور جب ہمیں اس پروگرام کو دوبارہ سے موڈیفائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوڈر یا ڈیولپر یہ بھول جائے کہ میں نے کون سا کوڈ کس جگہ پہ لکھا تھا اور فلاں کوڈ میں نے کس کام کے لیے لکھا تھا۔ تو اس طرح سے پروگرام کو موڈیفائی کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروگرام میں اگر کوئی ایرر آ جائے تو ہمیں تقریباً پورا ہی کوڈ ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ایرر ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس پروگرامنگ کی ٹیکنیک ہے جسے اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کہتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی مدد سے ہم اپنے پروگرام کی کوڈنگ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے حصوں کو سب پروگرام یا ماڈیول کا نام بھی دیتے ہیں۔ ہر ماڈیول میں مختلف انسٹرکشن ہوتی ہیں، اور جب اسے مین پروگرام بلاتا ہے تو کنٹرول اس کے پاس ٹیمپریری طور پر چلا جاتا ہے، اور ماڈیول اپنا کام ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے کنٹرول مین پروگرام کو دے دیتا ہے۔ کچھ انسٹرکشنز اسٹرکچرڈ پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں: سیکوینشل اسٹرکچر، کنڈیشنل اسٹرکچر اور آئٹریٹو یا ریپیٹیشن اسٹرکچر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیکوینشل اسٹرکچر کہ سیکوینشل اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ سیکوینشل اسٹرکچر میں اسٹیٹمنٹ اسی آرڈر میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں جس آرڈر میں وہ لکھی گئی ہوں، یعنی کہ اسی ترتیب کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوں گی جس ترتیب میں وہ لکھی گئی ہوں گی۔ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ صرف ایک دفعہ ہی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دوبارہ سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ ڈایاگرام کی مدد سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے پہلی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری اسٹیٹمنٹ، اس طرح سے یہ ایگزیکیوشن چلتی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کنڈیشنل اسٹرکچر۔ کنڈیشنل اسٹرکچر میں اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کنڈیشن کی بنیاد پر ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہمارا وہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، ورنہ اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اگلی اسٹیٹمنٹ کی طرف پروگرام چلا جائے گا۔ یہ ڈایاگرام کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا۔ ہم نے کوئی کنڈیشن لگائی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ 40 نمبر لیتا ہے تو وہ پاس ہے ورنہ فیل ہے۔ سب سے پہلے ادھر کنڈیشن چیک ہوگی کہ کیا آیا کہ وہ کنڈیشن ٹرو ہے یا فالس ہے۔ اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی، اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی۔ اگر کنڈیشن فالس ہو گئی تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، اور ہمارا پروگرام سیدھا اس جگہ پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئٹریٹو اسٹرکچر یا ریپیٹیشن اسٹرکچر۔ ریپیٹیشن اسٹرکچر کو ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمیں کسی اسٹیٹمنٹ کو بار بار ایگزیکیوٹ کرنا ہو۔ اسے لوپ بھی کہتے ہیں۔ لوپ بیسیکلی دو چیزوں کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمارے کام آتا ہے۔ ایک تو کسی چیز کو اگر ہم نے بار بار ڈسپلے کرنا ہو تو تب ہم لوپ یوز کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اپنا نام 10 مرتبہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوپ کا استعمال کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ویلیو ترتیب میں لکھنی ہو تو ہم پھر بھی لوپ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 1 سے 100 تک گنتی لکھنا چاہتے ہیں ترتیب میں تو آپ لوپ کا استعمال کریں گے۔ اس طرح سے ہمارا وقت بچ جاتا ہے اور ہماری کوڈنگ بھی بالکل چھوٹی ہوتی ہے، اور ہمارا پروگرام کام وہی دیتا ہے جو ایک بڑا پروگرام بڑی کوڈنگ دے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری کنڈیشن چیک ہوتی ہے کہ آیا کہ وہ کنڈیشن ٹرو ہے یا فالس ہے۔ اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی، ورنہ یہ پروگرام لوپ سے باہر آ جائے گا۔ اور اگر وہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گئی، کنڈیشن ٹرو ہو گئی، تو دوبارہ سے پروگرام کنڈیشن چیک کرے گا، اور اگر کنڈیشن دوبارہ ٹرو ہو گئی تو اسی طرح سے اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی رہے گی، اور یہ تب تک چلے گا جب تک ہماری کنڈیشن فالس نہیں ہوتی۔ ایک اور میتھڈ ہے فنکشن کال کا۔ فنکشن کال میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کنٹرول کسی اور کوڈ آف بلاک کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو ہم اس فنکشن کو بلاتے ہیں، وہ ہمیں کام کر کے دیتا ہے اور پھر دوبارہ سے کنٹرول مین پروگرام میں آ جاتا ہے۔ یہ آپ ڈایاگرام سے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کی، اس کے بعد ہم نے ایک فنکشن کال کیا ہے۔ جیسے ہی ہم نے فنکشن کال کیا ہے تو کنٹرول اس فنکشن کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ فنکشن اپنی ساری اسٹیٹمنٹ
ایگزیکیوٹ کرے گا، جتنا پیس آف کوڈ اس میں لکھا ہوگا وہ ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کے بعد کنٹرول دوبارہ مین فنکشن کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کا سب سے جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے ری یوزیبلٹی۔ ہم اسٹرکچرڈ پروگرامنگ میں کو بار بار ایک جیسا کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا کوڈ جو پروگرام میں بار بار یوز ہو ہم اسے خاص نام دے دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں کوڈ دوبارہ نہیں لکھنا پڑتا۔ ایزیئر ٹو کوڈ، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ میں ہمارے لیے کوڈ لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی انسان بہت لمبا کوڈ لکھے گا تو وہ تھک جائے گا۔ اسے بچنے کے لیے ہمارے پاس لوپ کی فیسلٹی ہے، ہم فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے 1 سے لے کے 100 تک گنتی لکھنی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایک کو پرنٹ کروائیں، آپ ایک لوپ لگائیں گے جس کی مدد سے ہمارا پروگرام 1 سے لے کے 100 تک گنتی ہماری پرنٹ کر دے گا۔ ایزیئر ٹو موڈیفائی، آپ مختلف فنکشن بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ موڈیفائی کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے، اور اگر ہمارے اس میں پروگرام میں کوئی ایرر آ جائے تو وہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف اسٹرکچرڈ پروگرامنگ، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ڈیٹا از ناٹ کنسیڈرڈ انڈیپینڈنٹ فرام دا فنکشن، ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ فنکشن سے انڈیپینڈنٹ کنسیڈر نہیں ہوتا، وہ صرف فنکشن کے اندر ہی یوز ہو سکتا ہے، فنکشن کے باہر وہ یوز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہیں کہ اس میں سے کچھ اسٹیٹمنٹ ہماری ایگزیکیوٹ ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا پورا کا پورا فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ۔ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بھی بہت اہم پروگرامنگ ٹیکنیک ہے، اس کی مدد سے ہماری پروگرامنگ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آبجیکٹ اور کلاسز کی بیسس پہ لکھی جاتی ہیں۔ آبجیکٹ ہمارے پاس ڈیٹا اور فنکشن کا کلیکشن ہوتا ہے۔ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ، ایونٹ ڈریون پروگرامنگ میں اسٹیٹمنٹ تب ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں جب ہم کوئی ایونٹ پرفارم کرتے ہیں۔ ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں، آپ نے فرض کریں کہ اپنے ماؤس کا بٹن دبایا تو یہ ایک ایونٹ ہوا، آپ نے کی بورڈ کا کوئی بٹن دبایا تو یہ ایک ایونٹ ہوا۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ کی ونڈو پر موجود ونڈو کا بٹن جو ہے آپ اسے پریس کرتے ہیں تو ایک مینیو بار کھل جاتا ہے، اس مینیو میں آپ جس چیز کو پریس کریں تو اسی طرح سے یہ چلتا رہتا ہے۔ جب آپ گیم کھیل رہے ہوں تو تب بھی آپ کو ایونٹ دینے کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی کریکٹر کو موو کرنا ہوگا تو آپ کو ایونٹ دیں گے، آپ رائٹ ایرو اور لیفٹ ایرو کوئی نہ کوئی بٹن ضرور دبائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا پروگرام ایونٹ کو دیکھتے ہوئے چلتا ہے۔ پروگرامر اس کے پیچھے ایک خاص کوڈ لکھتا ہے جو کہ کسی بٹن کو دبانے سے ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ بٹن دبایا جاتا ہے تو وہ ہمارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ ہماری جو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ہے وہ زیادہ تر ویژول پروگرامنگ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں، جیسے اب آپ کی کمپیوٹر اسکرین پہ ونڈو کا بٹن ہے، آپ ماؤس سے اسے کلک کرتے ہیں تو مینیو کھل جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے سافٹ ویئر ہیں، آپ انہیں کلک کریں تو ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ماؤس کا رائٹ بٹن دبائیں تو ہمارے پاس ایک مینیو کھل جاتا ہے جس سے ہم اپنا کمپیوٹر ریفریش کر سکتے ہیں، پراپرٹیز چیک کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔